ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت آپ ہمیں بتائیں گے کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ اس میں کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں اور کچھ 20 پڑھتے ہیں، لیکن اکثر جمہور اور علماء کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، جو سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت صحابہ اکرام بھی ہے اور علماء کا اس پہ اجماع بھی ہے۔ کیونکہ مسئلہ کوئی بھی ہے، اگر اس کو ہم قرآن و سنت سے دیکھیں گے تو پھر وہ حل ہوگا۔ اگر ہم ضد کی بنا پہ فیصلہ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ انتشار کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو جماعت اہل سنت جو ہے وہ دنیا میں واحد ایسی جماعت ہے کہ جو کوئی مسئلہ بھی پیش کرے تو افہام و تفہیم سے اور قرآن و سنت سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہم اس مسئلے پہ یہ بحث کرتے ہیں۔ میں اپنے دلائل پیش کروں گا اس معاملے کے اندر۔ تراویح 8 رکعت نہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ جی اس کا معاملہ یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح جب بھی پڑھی ہے تو 20 رکعت پڑھی ہے۔ احادیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ 20 رکعت تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ بعض کتابوں میں آیا کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھی۔ جو وہ بات آئی ہے درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، باقی آپ نے ہمیشہ تراویح پڑھی ہے لیکن جماعت کے بغیر پڑھی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھی ہے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کو ادا کیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی اور 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اور یہ سنت مؤکدہ علی العین ہے۔ اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ علی العین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ علی العین اس کو کہتے ہیں کہ جو خود سرکار نے کام کیا بھی ہے اور کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو یہ ہے حدیث پاک سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کتابیں گواہ ہیں اور معتبر کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ امام ابی ابن شیبہ، امام طبرانی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا بھائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے دور میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے، 23 رکعت نماز تراویح ادا کر۔ وہ 23 کیسے بنتی ہیں کہ اب اس میں 2 چیزیں ہمیں ملیں گی، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، بڑی مزیدار گفتگو۔ 2 چیزیں ملیں گی کہ 23 رکعت نماز ہو رہی ہے۔ اب 23 رکعت کیسے ہو رہی ہے؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے اور 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں 2 باتیں ملی کہ تراویح 20 رکعت ہے اور وتر 1 نہیں، وتر 3 رکعت ہے۔ تو دوسری بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، لوگوں کو اکٹھا کرو اور نماز تراویح پڑھاؤ، 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں لوگوں کو، اور قرآن پاک پڑھیں اس کے اندر، تاکہ صبح لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھیں۔ اب نا حضرت ابی بن کعب نے آگے سے عرض کی حضور یہ پہلے کام تو نہیں تھا جماعت والا، پہلے کام نہیں تھا تو یہ بدعت نہیں ہو گئی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو میں نے آپ کو کہہ دیا وہ کر، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس روایت کے اندر 3 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ملی کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ مکمل طور پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، انہوں نے جماعت کروائی ہے، صحابہ کرام نے نماز تراویح 20 پڑھی ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا مکمل اجماع ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے یہ ملتی ہے کہ یہ
جب ابی بن کعب نے کہا نا کہ یہ بدعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے, اس پہ عمل کیا جائے, یہ اچھی بدعت ہے. اس لیے اچھا کام کرنا دین کے اندر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اگلی بات ہم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نا رمضان میں قاریوں کو اکٹھا کیا, قاریوں کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا بھئی آپ ایسے کریں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. قاری صاحب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے اور علی پاک وطر خود پڑھایا کرتے تھے. صحابی قاری صاحب امام صاحب 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور خود وطر علی پاک خود پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بھئی تراویح پڑھاؤ اور 5 تراویحیں کیجئے, 5 تراویحیں. اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے, 5 تراویحیں, تراویح درمیان میں بیٹھتے ہیں تسبیح تراویح پڑھتے ہیں, اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ تراویح جو ہے وہ تراویح کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی, تراویح. اب جمع کا اطلاق اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سوچیں اور سمجھیں, گرامر کے ساتھ جن کا تعلق ہے, کہ کم از کم 3 پہ اطلاق ہے جمع کا. اگر تراویح کی بات ہے تو اب وہاں تو ایک تراویح ہو رہا ہے, اگر 8 پڑھیں تو ایک تراویح ہو رہا ہے. اب ایک تراویح جمع کے زمرے میں نہیں آتا, اس لیے 5 تراویحیں کریں گے تو 5 تراویحیں کریں گے تو کتنی رکعت بنے گی؟ 20. آگے اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور سوچ کے بھی خلاف ہے. 8 رکعت والا مسئلہ قرآن و سنت سے ہم نے دیکھ لیا, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں عام اوورآل. وہ کیسے کہ 20 رکعتیں بنتی ہیں فرائض کی اور واجب کی ایک دن میں, صبح سے لے کے رات تک. مثال 5 ہماری نمازیں ہیں, 5 نمازوں کے اندر ٹوٹل 17 فرائض ہیں, 5 نمازوں میں 17 فرائض ہیں اور 3 واجب ہیں یعنی کہ وتر. تو اب اس کی مناسبت سے 20 رکعت فرائض واجب ہو گئے, اس کی مناسبت سے تراویح بھی 20 رکعت ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی اس میں عمل ہے, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت میں 1 رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے. مزیدار بات ہے یہ, غور کر, 1 رکعت میں 1 رکوع تلاوت کیا کرتے تھے. اور رکوع کو رکوع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام یہاں پہ رکوع کیا کرتے تھے, یہاں پہ رکوع کیا کرتے تھے صحابہ کرام. اور اب اگر ہم 8 رکعت تراویح کو دیکھیں تو پھر رکوع بنتے ہیں یعنی کہ 27ویں کو قرآن پاک مکمل کریں تو رکوع بنتے ہیں 216, قرآن پاک کے رکوع بنتے ہیں 216. تو صحابہ کرام ہر رکعت میں 1 رکوع کی تلاوت کرتے تھے, پھر رکوع ہوتا تھا. تو اب ہم اگر حساب لگائیں, کیلکولیشن کریں تو ہمارا پورے رمضان میں 1 رکوع ہر رکعت میں پڑھیں تو رکوع بنتے ہیں 540, جبکہ قرآن کے رکوع ہیں 540. اس مناسبت سے بھی ہم دیکھیں تو تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت تراویح. آگے ہم چلیں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کو دیکھا, مکہ والوں کو ہم نے پایا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. امام شافعی فرما رہے ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے علماء کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اس کے حوالے سے علماء کے بہت سارے موقف ہیں. اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ سنت رسول اللہ بھی ہے اور سنت صحابہ کرام بھی ہے, اور اس کے بعد علماء کا اجماع بھی ہے, صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے. 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے. 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ قرآن پاک کے رکوع کے بھی عین مطابق ہے. 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ حرمین شریفین کے بھی عین مطابق ہے. آپ آج بھی دیکھیں کہ نجد کی حکومت ہے, وہاں پہ نجدیوں کی حکومت, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو غلطی لگی یا سستی کا مظاہرہ کیا, یا ان لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے خود سے بدعت شروع کی. تو حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا قطعاً معاملہ نہیں ہے. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں علماء کے اجماع میں ہم نے جہاں بھی پڑھا ہے, جہاں بھی دیکھا ہے, تراویح جو ہے وہ 20 رکعت نماز ہے. اور اس کے بعد جو 8 پڑھتے ہیں وہ سنت کے بھی خلاف ہے, وہ صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے, وہ علماء کے قیاس اور اجماع سے بھی خلاف ہے, اور وہ من گھڑت بات کہہ سکتے ہیں, اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ جو ہمارے بھائی یہاں پہ 8 پڑھتے ہیں وہ جب کوئی بات ہونا مکہ مدینہ کی تو وہ رٹ لگاتے ہیں جی مکہ مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے, مکہ مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے. تو مکہ مدینہ والے تو ولضالین پڑھتے ہیں, آپ ولضالین کیوں پڑھتے ہیں؟
مکہ مدینہ والے تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا بڑے پیار سے کہ قرآن و سنت کے قریب آئیے اور امن کا پیغام دیجئے، محبت کا پیغام دیجئے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی، خالی نعرہ نہ لگائیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور فقہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا